سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آج شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور بنایا اس سے اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے ان سے، ان دونوں سے، بہت سے مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور ڈرو اللہ سے، اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو، والارحام، اور رحم کا خیال رکھو، رحم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ سامعین کرام، سورہ نساء مدنی سورت ہے۔ نزول اس کا 4 سے 5 ہجری میں ہے۔ ما قبل اس کے جو صورتیں تھیں تو وہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ سورہ بقرہ 2 ہجری کی تھی، اور سورہ آل عمران 3 اور 4 ہجری۔ اور 9 ہجری کے مضامین بھی ہیں اس میں۔ سامعین کرام، سورہ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں یعنی خلاصہ ہے، اس میں سارے مرکزی جو مضامین ہیں اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ سورہ بقرہ میں سامعین کرام اہل کتاب کا زیادہ تر حال جو تھا اہل کتاب کا تھا۔ بنیادی طور پہ تو یہ کتاب ہدایت ہے، قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ کسی کا بھی تذکرہ آتا ہے تو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن کی ہر آیت متقی کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا باعث ہے، اس سے ہدایت لینی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کے حالات بھی آئے تھے، اور لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ تقریباً شروع ہو گئے تھے دوسرے ہی پارے سے، اور پھر مختلف احکامات اس میں تھے، اور اس میں اہل کتاب کے ان کا تذکرہ تھا جن پہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوا تھا، یعنی کہ یہود۔ ان کے حالات اور واقعات مسلمانوں کی عبرت کے لیے، ہدایت کے لیے نازل ہوئے تھے، اور ان کے لیے بھی ہدایت تھی جو اہل کتاب تھے، ان میں مخاطبہ بھی تھا۔ سورہ آل عمران میں سامعین کرام عیسائیوں کا تذکرہ آیا تھا، اور سورہ فاتحہ کے جو غیر ولدالین ہے اس حصے کی تشریح آئی تھی۔ سورہ نساء میں سامعین کرام اس کا سورہ نساء میں انعمت علیہم،
یعنی جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اس صورت میں وہ لوگ جو ان احکامات پر عمل کریں گے وہ انعمت علیہم کے مصداق ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوگا، انعمت علیہم۔ سامعین کرام، یہ سورہ نساء نام تو ہم نے جانا اس کا کہ اس کا سورہ نساء نام ہے، اور نام قرآن پاک کی بعض صورتوں کے نام اس کے مضامین سے تعلق رکھتے ہیں، بعض صورتوں کے نام اس کے مضامین سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ صرف وہ نام کی حیثیت ہے۔ تو سورہ نساء جو ہے وہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاشرتی حالات، خانگی حالات تفصیل سے بیان کر دیے ہیں۔ کسی اور صورت میں اتنے طویل مباحث معاشرتی اصلاحات کے بارے میں آپ کو نہیں ملیں گے جتنے کہ سورہ نساء میں ہیں۔ سورہ نساء اس کا زمانِ نزول تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 4-5 نبوی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی معاشرہ جو تھا وہ پنپ رہا تھا، جماعت جو تھی بن رہی تھی، اور مسلمانوں کو اس وقت تفصیلی احکامات کی ضرورت تھی، معاشرتی احکامات کی ضرورت تھی، خانگی احکامات کی ضرورت تھی۔ تو وہ تمام احکامات، ان میں سے اکثر احکامات سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو یہ واضح رہے، موضوع میں نے آپ کو بتا دیا، ایک مرتبہ پھر سن لیں، بڑا اہمیت کا حامل فقرہ ہے کہ جو لوگ اس صورت میں بیان کی گئی صفات کے مصداق ہو جائیں وہ سورۃ فاتحہ میں انعمت علیہم کے گروپ میں شامل ہیں۔ وہ لوگ یعنی جو لوگ اس صورت کے احکامات پر عمل کریں گے یا اس کے مصداق ہوں گے تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا وہ منعم ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے میں نے آپ کو یعنی اس کا زمانِ نزول بتا دیا، اس کا موضوع بتا دیا، معاشرتی احکامات ہیں زیادہ تر مدنی ماحول کے مطابق، اور اس کا افتتاح جو ہے آپ دیکھیں یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، یعنی اے لوگو۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہے اچھی طرح کہ قرآن کا مخاطب عالم انسان ہے۔ اس سے ماقبل جو پیغمبر آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے اور ان کا دائرہ کار محدود ہوتا تھا، ہر قوم کے لیے ایک رسول تھا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں یہ رحمت للعالمین ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، تمام جہانوں کے لیے ہیں، تمام اقوام کے لیے ہے، عامۃ الناس کے لیے ہے، اور یہ وہی عامۃ الناس کے لیے ہے۔ اس کا میں نے جو آپ کو زمانِ نزول بتایا ہے تو اس میں شان نزول کے حساب سے آپ دیکھیں مدینے میں مشرک بھی تھے، سارے لوگ تو ایمان نہیں لاتے، مشرک بھی تھے،
مقامی لوگوں میں مشرک شامل تھے، اور پھر اس میں اہل کتاب بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تمام لوگوں سے اس وقت کے لوگوں سے مخاطب ہیں یہ شان نزول کے مطابق۔ پھر یہ آیت عام ہے سامعین کرام، آج کے لیے بھی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے، اور بہت اہم جملہ ہے سامعین کرام، اور بہت عزت اور فضیلت والا ہے۔ اس میں ایک شرف دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں بزبان رسول، یا ایہا الناس۔ دیکھیں یہاں قل بھی نہیں ہے، قل یا ایہا الناس نہیں ہے، بعض جگہوں میں آتا ہے نا قل، آپ کہہ دیجئے، یہاں براہ راست مخاطبہ ہے سامعین کرام، اور یہ بھی جان لیں کہ یہ اس سے کوئی شخص باہر نہیں ہے اس خطاب سے۔ اس میں جتنا مشرق میں رہنے والا مخاطب ہے، اتنا ہی مخاطب جو ہے وہ مغرب میں رہنے والا ہے۔ جتنا پرزور خطاب اس میں شمال کے رہنے والے سے ہے، اتنا ہی پرزور خطاب جنوب کے رہنے والے سے ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ سامعین کرام، تھوڑی سی اگر آپ توجہ دیں تو یہ دو جملے جو ہیں اس میں انسان کی فلاح پوشیدہ ہے، رب کا تقوی، اور یہی وہ بدقسمتی سے یہی وہ صفات ہیں جسے ہم آج کا مسلمان جو ہے وہ اختیار کرنے سے گریزاں ہیں، تقوی کی روش اختیار کرنے سے گریزاں ہیں۔ اس کے باوجود وہ فلاح کا، نجات کا متمنی ہے۔ ہر مسلمان آپ دیکھیں اپنے آپ کو راہ فلاح پہ چلتا ہوا پاتا ہے۔ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے خیال میں جو باقی لوگ ہیں وہ جہنمی ہیں۔ یہ تصور انتہائی غلط ہے، اور یہ مستعار لیا ہے ہم نے یہود سے، اہل کتاب سے، اور وہ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ وہ کہتے تھے کہ جنت میں یہود کہتے تھے کہ یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، عیسائی نصارہ کہتے تھے کہ نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ خیال، تمہاری یہ بات غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ، ہاتوا برہانکم۔ قرآن میں بھی کہیں یہ نہیں لکھا ہے سامعین کرام کہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہیں، زبانی دعویٰ کرنے والے جنت میں جائیں گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں۔ ہاں، احادیث میں لیکن احادیث کے تذکرے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے، لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی شرط لگائی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، صرف وہ لوگ بچ جائیں گے
جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا۔ یہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل صالح کی شرط لگاتا ہے۔ بغیر عمل صالح کے، بغیر ایمان کے دعوی ایمان باطل ہے سامعین کرام۔ اور یہ ایسی کوئی یعنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا عمل جو ہے سامعین اکرام اس کے دعوے کی یا تو تکذیب کرتا ہے یا تصدیق کرتا ہے۔ ہم جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہمارا عمل عام طور پہ سامعین اکرام کہہ رہا ہوں اکثریت کا، ہماری اکثریت کا عمل اس دعوے کی تکذیب کرتا ہے۔ ہمارا دعوی ایمان ہمارے عمل سے باطل ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دعوی ایمان جو ہے وہ باطل ہے۔ ہم نے ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے ہرگز اللہ کی توحید کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ بات جو ہے اچھی طرح سامعین اکرام سمجھ لینی چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کے بس جنت ہمارا حق بنتا ہے اور ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اللہ اللہ! سامعین کرام، ہم لوگ خوش فہمیوں کے محل میں رہتے ہیں اور صرف کلمہ ادا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ایمان آج کے جو دعوے ایمان کرنے والے ہیں سامعین کرام، ہمارے سینوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ہم زبانی کلامی مسلمان ہیں۔ اس بات پہ ہم سوچتے نہیں ہیں، حقیقی بات یہی ہے۔ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، بائی چوائس نہیں ہے۔ ایمان کے تقاضوں کے بارے میں ہم نے نہ غور و فکر کیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں کلمے کا حقیقی معنی بھی نہیں آتا سامعین کرام۔ اکثریت کو لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی نہیں آتا۔ میرے جو ریگولر سامعین کرام ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی مقصود ہے، نہ کوئی محبوب ہے، نہ کوئی مطلوب ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ آپ کا الہ بن نہیں سکتا جب تک وہ آپ کا مقصود نہ ہو۔ اللہ آپ کا مقصود بن نہیں سکتا جب تک آپ کا وہ محبوب نہ ہو۔ وہ محبوب بن نہیں سکتا جب تک وہ آپ کا مطلوب نہ ہو۔ تو دعوی ایمان کرنے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، حقیقی مسلمان نہیں بن جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ دیکھیں، حدیث جو ہیں وہ قرآن کی تشریح کرتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں
کہ تم میں سے کوئی شخص مومن بن نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس نظام کے، اس دین کے جو میں لایا ہوں. حتیٰ اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو نظام، جو سسٹم، جو دین میں لایا ہوں، جب تک وہ یعنی اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے. آج تو ہم اپنی خواہشات کے تابع ہیں سامعین کرام. اگر میں لگی لپٹی رکھے بغیر آپ کو یہ بات کہوں، آج کا مسلمان جو ہے، جو برائے نام مسلمان ہے، یہ اپنی خواہشات کا تابع ہے، یہ خواہشات کا بندہ ہے، یہ نفس کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. اللہ اللہ، یہ سامعین کرام ساری سوچنے کی باتیں ہیں. اگر ہم اور آپ سوچیں تو پھر یہ سمجھ میں آئیں گی، ورنہ تو پھر زندگی چلتی رہے گی، چل سو چل. موت آ جائے گی، چپکے سے موت آ جائے گی، پھر یہ ہے کہ آپ کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، اور پھر ہم ان تکلیف دہ حالات ہمارے سامنے ہوں گے جس کی اصلاح کی اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ اصلاح کا وقت گزر چکا ہوگا. آج سامعین اکرام الحمدللہ ہمارے پاس مہلت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس اصل چیز جو ہے وہ مہلت ہے. مہلت کا وقت، جب تک سانس جسم میں سانس ہے تب تک مہلت کا وقت ہے، لیکن اس کا انتظار بھی اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے آپ کو لے جائے رب کے پاس، اس کا بھی تو کوئی پتہ نہیں چلتا. کیونکہ جو موت قبر میں لکھی ہے وہ تو زندگی میں آپ یعنی دنیا میں تو آپ نہیں گزار سکتے اپنے پلنگ پہ، وہ تو قبر ہی میں گزرے گی. جو موت آپ کی لکھی ہوئی ہے کہ یہ قبر میں گزرے گی، تو وہ آپ دنیا میں نہیں گزار سکتے، وہ قبر ہی میں گزرے گی، وہ عالم آخرت میں گزرے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ ایک بہت قیمتی جملہ ہے. اگر آپ محسوس کریں، اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے براہ راست مخاطب ہے، اور مطالبہ کیا ہے؟ اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے بچو. یعنی انسان کو اس کی فلاح کا راستہ بتایا جا رہا ہے. تقوی اختیار کر لو. متقی لوگ جو ہیں وہ فلاح پا جائیں گے. سامعین کرام، متقی کون لوگ ہیں؟ متقی کون لوگ ہیں، کون بن سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. جو شخص اپنے آپ سے غافل ہے وہ اپنے رب سے غافل ہے. جس نے اللہ کو بھلا دیا ہے اس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے. سامعین اکرام، مختصر سی میں باتیں کر رہا ہوں، تھوڑا سا اگر نوٹ کر لیں تو بہتر ہے. جس کے شب و روز سے، جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اس نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے. نتیجتاً اس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، نتیجتاً یہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں. تو تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی آپ محتاط رہیں گے. تقوی ایک روش ہے، تقوی ایک راستہ ہے. اگر یعنی تقوی کی زندگی کیا ہے کہ ہر آن ہر لمحے انسان محتاط ہو، اللہ کی یاد اس کے دل میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہو. یہ ایک سلوک ہے، ایک طرز عمل ہے، ایک راستہ ہے. اگر
کسی نے یہ راستہ اختیار کر لیا، اس راستے پر چلنے لگا، تقوی کے راستے پر چلنے لگا، تقوی کی روش کو اس نے اپنا لیا، یقیناً یہ کامیاب ہوگا، یہ فلاح یافتہ انسان ہے۔ اگر کوئی شخص غیر متقی ہے تو سامعین اکرام تھوڑی سی توجہ، یہ غیر متقی شخص جو ہے اس نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، نتیجتاً خود اپنا آپ بھی اس سے بھول چکا ہے، یعنی اپنا مقصد اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں جی رہا ہوں۔ آج کی جو زندگی ہے اس میں اکثر لوگوں کو مقصد زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی راہ چلتے شخص سے، کسی بھی شخص کو، مثال کے طور پہ آپ ایک مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، کسی بھی شخص کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ بھئی تم یہ زندگی کیوں گزار رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ پہلے تو وہ آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھے گا کہ بھئی یہ شخص، اس کو کیا ہوا ہے، یہ کوئی پاگل شخص تو نہیں ہے جو ایسے سوالات کر رہا ہے جو کوئی کسی نے کیے ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ سوال بھی سمجھ سے بالا ہے۔ اگر آپ کسی سے یہ سوال بھی کریں نا، یہ سوال بھی سمجھ سے بالا ہے۔ ہم لوگ تو دنیا کے لیے بس زندگی گزار رہے ہیں، طالبان دنیا ہیں، دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہمارا مطلوب ہے، دنیا ہمیں محبوب ہے، یہی مطلوب ہے، یہی محبوب ہے، یہی مقصود ہے۔ سامعین کرام، بڑی اگر ایسا ہے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے اور بڑی پریشان کن بات ہے یہ، اگر ایسا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایک شخص کا مطلوب و مقصود اور محبوب اور معبود ایک اللہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ شخص مبارکباد کے شاباش کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شاباش دی بھی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں صلوات من ربہم، شاباش ہے ان پر، سورہ بقرہ کا مضمون ہے، ورحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اس پر، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت تو ان کے پاس ہے، ہدایت تو انہوں نے قبول کی ہوئی ہے، صلوات من ربہم، شاباش ہے۔ تو سامعین اکرام، کوئی بات نہیں، دونوں کیٹیگری میں ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں، یا تو ہم متقی ہیں یا غیر متقی ہیں۔ اگر غیر متقی ہیں تو یہ پریشان کن بات ہے، اگر متقی ہیں، تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، ہر آن ہمہ وقت اور ہمہ جہد اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں دل میں، تو سامعین اکرام، یہ شخص جو ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے، آج کا معاشرہ اللہ سے غافل ہے، آخرت کو یہ معاشرہ آخرت کے وجود سے انکاری ہے، یہ مسلمان معاشرہ قیامت کے وجود کا انکاری ہے، عملاً انکاری ہے، کیونکہ اس کے لیے تو تیاری نہیں کر رہا۔ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل میں اس کا وقت نہیں ہے، درس سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، نمازوں کو ہم ضائع، اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو ضائع کر رہے ہیں اسے، نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ بہرحال یہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تقوی کی روش اختیار کر لو، اس میں تمہاری فلاح ہے، اس میں تمہاری نجات ہے، اتقوا ربکم۔ کون مخاطب ہے؟ لوگ مخاطب ہیں، کیا ہم لوگوں میں سے نہیں؟ ہم انسان نہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، غیر تقوی کی روش مت اپناؤ، تقوی کی روش اپنا لو، اللہ کی نافرمانی سے بچو،
اس کی ناراضگی سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اتقوا ربکم۔ سامعین اکرام، یعنی یہ مطالبہ جو ہے یہ انسان کی اپنی فلاح کے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ہمیں کوئی ہدایت دے رہا ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے، تو ہم اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ یہ اپنے فائدے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اس کو بھی جان لینا چاہیے، کیوں اس طریقے سے ہم سوچتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مطالبہ کر رہا ہے تو اس میں اس کا کیا مفاد ہے؟ ہاں، وہ ہمیں چاہتا ضرور ہے، ہم سے پیار ضرور کرتا ہے، اس کا پیار جو ہے واضح ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں بتا دیں گے، آفاق اور انفس میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حق ہے۔ سامعین اکرام، آپ دیکھیں، میں جو سانس لے رہا ہوں وہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ یہ سانس کا نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ جسم مجھے کس نے عطا کیا ہے؟ یہ سانس، یہ ہوا میں آکسیجن، یہ زندگی کے آثار جو ہیں روئے زمین پر کس نے پیدا کیے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں رات کو پتے جو ہیں وہ یعنی وہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے سماعت، بصارت، دل یہ بنایا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے میں ہیں۔ سامعین اکرام، یہ کھانا کس کا دیا وہ کھا رہے ہیں؟ یہ قسمہ قسم کی نعمتیں کس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں؟ اس کو میں آپ تو گنوا تو نہیں سکتا آپ کے سامنے۔ اسی کا دیا ہوا پانی، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کا دیا تم کھا رہے ہو اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اس کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں سامعین اکرام، اور اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں کہ جو ہم سے وہ تقوی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو۔ اتقوا ربکم، اس میں صرف اور صرف ہماری فلاح ہے۔ سامعین اکرام، اس مطالبہ پر کان دھرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تقوی کا مطالبہ کر رہا ہے وہ تو ہمارا رب ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کیوں اس کی آواز سے ہم تغافل برتیں؟ کیوں اس کی آواز کو نظر انداز کریں؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ سامعین کرام، اس تخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سارے لوگ ہیں، اور بہت عزت والا مرتبہ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہے، وہ ذات جو ہماری سمجھ سے، جس کی عظمت ہماری سمجھ سے بلند و بالا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بہت عالی شان ہے، عالی رتبہ ہے، علی العظیم، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، وہ مخاطب ہے۔ سامعین کرام، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، اس کی رحمت کا۔ وہ مخاطب ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تقوی کی روش اختیار کر لو، اس میں تمہاری فلاح ہے۔
اپنے رب کی دعوت کا جواب دو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ کی دعوت کا جواب دو، اس میں تمہاری زندگی ہے. اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے حق کی طرف، اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ، تمہارا دل زندہ ہو جائے گا. اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. سامعین کرام، تھوڑا سا اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ نہ کہ اسے نظر انداز کر دیں جس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام مطالبات کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور اللہ کی بندگی کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. تقوی الہی، سامعین کرام، میں اب عرض کر رہا تھا، تقوی کی روش صرف وہ انسان اختیار کر سکتا ہے جس کا مقصود اللہ ہو. طالبان دنیا کو تقوی سے کیا لینا دینا؟ ہاں، طالبان مولا جو ہیں وہ تقوی کی روش اختیار ضرور کریں گے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ تو طالبان مولا ہیں. اتقوا ربکم. سامعین کرام، یہ نقطہ ضرور نوٹ کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس وقت اس پہ بات کر رہا ہوں کہ تقوی کی روش کون اختیار کرے گا. ہم باوجود کوشش کے تقوی کی روش نہیں اختیار کر سکتے جب تک ہماری زندگی کی نیت میں اخلاص نہ ہو، گزارنے کی نیت میں اخلاص نہ ہو، جب تک مولا ہمارا مقصود نہ ہو، اللہ ہمارا مقصود نہ ہو. یعنی مقصود تو زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو مقصد بنانا ہوگا، بتکلف سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. ابھی ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ یعنی اس طریقے سے ہے یہ کام کہ آپ سب سے پہلے تو سوچیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اپنی پیدائش میں سوچیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے؟ سب سے پہلے اپنی حقیقت کے بارے میں سامعین کرام ہمیں جاننا ہوگا، اپنے آپ کو پہلے پہچاننا ہوگا. رب کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی پہچان حاصل کریں، کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. سامعین کرام، سب سے پہلے خود شناسی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں. کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یعنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے یہ قوتیں ان سے کام لیا، آنکھیں کھولی، حق کو دیکھا آنکھ سے، حق کو پہچانا، کان کھولے حق، اس سے حق سنا، لب کھولے اس سے حق کہا، تو پھر کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. شاعر کہتا ہے، ہمارے شیخ جو ہے ایک شعر کہتے تھے کہ چشم واکن، گوش واکن، لب واکن، گر نبیند سر حق برمن بخن. کہ تم آنکھوں کو کھولو، دیکھو قدرت کے نظاروں کو دیکھو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اختلاف دن اور رات کے، زمین اور آسمان کی پیدائش میں
بہت سی نشانیاں ہیں، دیکھو تو صحیح، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ چشم واکن، دیکھو کائنات میں غور کرو، گوش واکن، حق کو سنو، اہل حق سے حق کو سنو، لب واکن، ہونٹوں کو کھولو، اس سے حق کے ماں سوا کچھ بھی نہ کہو، کانوں سے حق کے سوا کچھ بھی نہ سنو، آنکھوں سے حق کے سوا کچھ بھی نہ دیکھو۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر گر نہ بیند سر حق برمن بخن، اگر پھر تم نے اللہ کا راز نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو۔ یعنی یہ تمام شرائط ہیں، یعنی اگر آپ حق کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پھر آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ ہم تو سامعین کرام حقیقت یہ ہے کہ اندھوں کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ حق کو سنتے ہیں، نہ حق کے متعلق سوچتے ہیں، نہ دل سے کام لیتے ہیں، نہ کان سے کام لیتے ہیں، نہ آنکھ سے کام لیتے ہیں، نہ ہونٹ سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے سے آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ تو اندھوں بہروں کی زندگی ہے سامعین کرام، اندھے بہرے ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رب کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے، اپنے مقصود کو نہیں پہچانا ہے، اپنے معبود کو نہیں پہچانا ہے، اپنے محبوب کو نہیں پہچانا ہے، اپنے مطلوب کو نہیں پہچانا ہے، تو یہ تو ساری گمراہی ہے سامعین کرام۔ آنکھیں کھولنی ہوگی، تدبر کرنا ہوگا قرآن میں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ سامعین کرام میں عرض کر رہا تھا، آخری کلمات ہیں تقریباً میرے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کی روش ہم نہیں اختیار کر سکتے جب تک ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ جب اپنے آپ کو پہچان لیں گے پھر رب کے بارے میں پوچھیں گے، پھر رب کو پہچانیں گے، رب سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کیوں زندگی عطا فرمائی ہے؟ وہ کہے گا تمہاری کامیابی کے لیے ہے، تمہاری روحانی ترقی کے لیے ہے، تمہاری منزل دنیا نہیں ہے آخرت ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم آخرت کے لیے ہو۔ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان کے، رب سے تعلق قائم کر کے، مقصد کو جان کر، مقصد کو مقصود بنانا ہوگا۔ بہت سے لوگ مقصد کو جانتے ہیں لیکن اس کو مقصود نہیں بنا پا رہے، کیونکہ دنیاوی لذائذ دنیا جو ہیں یہ ان کی نظر میں زیادہ توجہ کے قابل ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو حق ہے اس کے عوض دنیا کے مفاد کو قبول نہیں کرتے، جان دے دیں گے، مال دے دیں گے، لیکن حق کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یہ لوگ۔ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شہادت کیا چیز ہے؟ انسان مر جاتا ہے لیکن مر کے جو ہے وہ تو زندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ موت سے لوگ ڈرتے ہیں، شہادت تو نعمت ہے مومن کے لیے۔ تھوڑے سے یعنی ہمارے معیارات میں فرق ہے، ہم تو دنیا کے طالب ہیں سامعین کرام، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ نہیں آ سکتا جب تک
آپ نے اپنے زندگی کے مقصد کا تعین نہ کیا ہو۔ یہ دو چار باتیں میں اختتامی کر رہا ہوں، تھوڑی سی نوٹ کر لیں۔ اپنے زندگی کو بامقصد بنانا ہوگا، اللہ کو مقصود بنانا ہوگا، دنیا کو ترجیح نہیں دینی آخرت پر، اللہ پر دنیا کو ترجیح نہیں دینی، اللہ کو مقصود بنا کر اپنے آپ کو پہچان کے آپ کون ہیں۔ آپ امر ربی ہیں، روح ہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی مزید ترقی ہو اس عالم بالا۔ تو آپ نے جانا ہے آگے، آپ نے سفر کرنا ہے آگے، آپ نے تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا تیاری کا وقت ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ اللہ اللہ اللہ، حشر کا دن، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن۔ ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ حشر کا دن تو ملاقات ہے، 14ویں کے چاند کی طرح مومن ان کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن چہرے کچھ تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، جنہوں نے مولا کو مقصد نہیں بنایا، وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، آپ نے تو آنکھیں پیدا نہیں کی، آپ نے تو بصارت حاصل نہیں کی۔ بصارت حاصل کرنے کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے۔ آپ تو دنیا میں اندھے رہے، تو یہاں اندھے تو وہاں اندھے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں حق سے اندھا رہا وہ حق کو وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ جس نے یہاں حق کو نہیں پہچانا وہ وہاں بھی حق کو نہیں پہچان سکے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، راستہ اس نے غلط کیا ہوگا۔ سامعین کرام، وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، یہ لوگ، ایسے لوگ جو ہیں، جو طالبان دنیا ہیں، جن کا مولا مقصود نہیں ہے، یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے، حجاب میں ہوں گے۔ سامعین کرام، بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ روز حشر کے دن اگر ہم اپنے رب کا دیدار اچھے طریقے سے نہیں کر سکے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اور ناکامیابی کا دن تو وہ ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا۔ سورہ تغابن میں دیکھیں، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، اس جمع کرنے والے دن، یوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جو ہے وہ تغابن، نفع و نقصان کا دن تو وہ ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر، جس کا اللہ مقصود ہوگا، اللہ معبود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا۔ یہد قلبہ، تھوڑی سی میں نے تشریح معنی کیا ہے۔ میں یہ صرف عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اگر ہمارا زندگی کا مقصود نہیں ہے، تقوی کی روش آپ نہیں اختیار کر سکتے، ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اگر میری بات پر شک ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ جس سے ملاقات کی نیت ہی نہیں ہے آپ کی، اس کے لیے آپ تیاری کیا کریں گے؟ آپ اس کی تو ملاقات نہیں چاہتے، محبوب نہیں ہے وہ آپ کا، تو پھر اس کے لیے تیاری کیا کریں گے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی تو رب سے ملاقات کی تیاری ہے سامعین کرام۔ تقوی یہ تو آپ کو رب کی ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ کو تو امید ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون، بہت مرکزی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور میں نے جو مضمون آپ کے سامنے عرض کیا ہے یہ قرآن کی زبان میں اب سن لیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے میری ملاقات کی، وردوا بالحیاۃ الدنیا، اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، بس یہ میری بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ میں ہوں،
بس اپنی بچوں کی فکر کھائے جا رہی ہے، یہی مسائل ہیں ان کے، ذالک مبلغہم من العلم، یہی مسائل ہیں۔ وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ جو ہیں یہ میرے احکامات سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، جہنم ٹھکانہ ہے ان کا۔ جنت کی امید کیوں رکھ رہے ہیں پھر؟ جب دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، جنت کی امید نہ رکھیں پھر۔ جنت تو جو رب سے ملاقات چاہتے ہیں اس کی امید رکھتے ہیں، پھر تو ان کو تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی، تقوی کے راستے پر چلنا ہوگا۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ میرے احکامات سے غافل ہوں گے۔ اب سامعین کرام، اب آپ دیکھیں آج کے حالات کیا ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے مال و متاع پہ راضی ہیں، یہ ہے وافر مقدار میں ہے تو ہم خوش ہیں، یہ نہیں ہے تو پھر پریشانی ہے، واویلا ہے، ہاہاکار ہے، اور اسی پر ہم راضی ہیں۔ کسی کو اگر دنیا دے دی گئی اور وہ اس پر راضی ہو گیا اور مطمئن ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہتا۔ اللہ کی ملاقات کے لیے تو کچھ جد و جہد کرنی پڑے گی، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، کچھ راہ سلوک پر چلنا ہوگا۔ آپ تو رب کو چاہتے ہی نہیں ہیں، رب کی ملاقات کی آپ کو امید ہی نہیں ہے۔ لا یرجون لقاءنا، آج ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، اس معاشرے کو اللہ کی ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی پر یہ معاشرہ راضی ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اب دیکھیں پاکستان، یہ 2014 ہے، جنوری 2014 ہے۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں بھئی ہمارا بڑا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے اور لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ امن و امان ہے، بس یہ حل ہو جائے بس ہم خوش ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے۔ جس مقصد کے لیے آئے ہو اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی نام ہی نہیں لے گا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ کی معرفت ہے، اس کا قرب ہے، اس کی پہچان ہے، اس کا تقوی حاصل کرنا ہے، دل میں تقوی لانا ہے، کیونکہ تقوی تو دل میں ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے، ہم نے مسئلہ قرار دے دیا ہے دہشت گردی کو، امن و امان کو، لوڈ شیڈنگ کو، مہنگائی کو، بے روزگاری کو، یہ مسائل ہیں ہمارے۔ دیکھیں یہ وہ ہماری ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ بھئی دہشت گردی کیا ہے؟ موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، جب موت آئے گی تو تم تو بچ نہیں سکو گے موت سے۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اگر تم اپنے گھروں پہ بھی بیٹھے ہوگے، حالات بالکل ٹھیک ہوں گے، لیکن موت آئے گی تو تم اپنی جائے موت پہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دے گا۔ موت سے تو فرار نہیں ہے، تو کیا مسئلہ ہے تمہیں دہشت گردی سے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہمارے سارے مسائل جو ہیں وہ ظاہر کے ہیں، باطنی مسائل ہم مسائل ہی نہیں سمجھتے اس کو۔ اللہ کو ایک ماننا ہے، ہم ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ مقصود واحد ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے مقاصد بہت ہیں، یہ دیکھو میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے بینک بیلنس ہے، اس کو بڑھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کارخانہ ہے، یہ پلازے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ تھوڑی سی ہماری ترجیحات اور اللہ تعالیٰ کی جو توقعات ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سامعین کرام، اس تمام موضوع پر جو باتیں میں نے کی ہیں سوچنے کی ضرورت ہے، تو سوچیں اور سوچ کے جو بھی مناسب فیصلہ ہو اپنی بہتری کے لیے وہ آپ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔